بات سنیں۔ اس نے دروازے کی اوٹ سے پکارا اور ساتھ ہی اس نے سانسوں پر چڑھنے کی آواز بھی سن لی۔ وہ اس کے یوں متوجہ کرنے پر یقیناً گھبرائی تھی۔ جی، میں جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کترا کر بھاگ کیوں جاتی ہیں؟ اس نے شکوہ کیا اور اس کے شکوے کا بہت گھبرایا سا جواب اس سے موصول ہوا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آواز دے کر نہیں روکا کرتے، کیا آپ کو اتنا بھی علم نہیں؟ میں راستے میں آواز دیکھ کر روکنے پر مجبور کیا گیا ہوں۔ آپ سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی آپ یوں نظر انداز کر دیا کہ گویا میں کوئی انسان نہیں، وہ دروازے کے ساتھ کھڑا پودا ہوں۔ اس کے دوبارہ کیے گئے شکوے پر دوسری جانب کلکاری سے ابھری تھی۔ اس نے پہلے کبھی یوں شفاف جھرنے جیسی ہنسی نہیں سنی تھی۔ اس کی سماعت میں رس سا گھل گیا اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی اوٹ سے نکل آیا۔ شہوار لبوں پر ہاتھ رکھے سرخ چہرہ لیے بمشکل ہی اپنی ہنسی دبا رہی تھی، لیکن پھر یوں اس کے اچانک سامنے آ جانے پر ہنسی غائب ہوئی، پلکیں لرز گئی۔ وہ ادھ کھلے لبوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے اتنا معصوم حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آوازیں دے کر نہیں روکا کرتے، مجبور کیے جاتے ہیں ہم بھی۔ اس کا جوابی وار سن کر وہ زیر لب مسکرائی تھی، پھر ہولے سے بولی، آپ نہیں جانتے، لڑکیاں ان آوازوں پر رک جاتی ہیں اور پھر اس نے میں کان کی سا استفسار کیا تو شہوار لب کاٹنے لگی۔ حرم اس کے سر پر اپنی نگاہیں نہیں چھڑا پایا۔ وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ اس نے پلکیں نہیں جھپکی۔ وہ اس منظر کے سامنے قید سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر کے راستوں سے بھٹک کر انجان راستوں پر نکل پڑتی ہیں۔ واپسی کے سارے راستے دھول میں تحلیل ہو کر عنقا ہو جاتے ہیں اور پھر گھر کی دہلیز کے پار موجود ہر گھر، گلی اور آماج کا راستہ ہی گردانا چاہتا ہے۔ ایسے میں پھر ہم جیسے لوگ کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ وہ بے چین سا آگے بڑھایا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید آگے بڑھنے سے روکا۔ شہوار نے اپنا کامتا ہاتھ دروازے کے دوسرے حصے پر رکھا، عین وہیں جہاں اس کا ہاتھ پچھلے حصے پر تھا۔ آپ ہمارے گھروں سے باہر نکلنے کی بجائے دہلیز تک چلے آئے، رسوا نہیں کیے جائیں گے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر سے آنکھیں اس پر اٹھائیں۔ زندگی میں پہلی دفعہ بھوری آنکھوں کو کسی کی آنکھوں نے اتنے قریب سے چھوا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ شہوار نے اس سے اس کی ہر صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اللہ کی امان میں، اس نے دھیرے سے کہا اور پھر اس کے گنگ سے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا لیکن وہ اسے روک نہیں پایا۔ جانے کتنے ہی پہروں وہ وہیں جم کر کھڑا رہا۔ پیچھے سے پڑنے والی دھپ پر اسے ہوش آیا تھا۔ تم کیا خلا میں گھوم رہے ہو؟ یاد نہیں ہے ہمیں ایجنسی کے لیے نکلنا ہے؟ سارنگ کی آواز اس کے عقب میں گونجی۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی زاویار بھی کھڑا تھا۔ اس نے غائب دماغی کے ساتھ سر ہلایا اور پھر ایک بار پلٹ کر اس راستے کو دیکھا جس پر شہوار اپنی خوشبو بکھیرتی پہروں قبل جا چکی تھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر بیزار سا سانس خارج کیا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی سفید چادر سے محض ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تمہیں ایسی لڑکیوں میں کب سے دلچسپی ہونے لگی؟ اس کے جلے سے تبصرے پر سارنگ کی جانب سے اسے کندھے پر ایک مکہ پڑا۔ سارنگ نے اسے آنکھوں سے حرم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ حرم کے لیے خوش تھا اور خوش تو زاویار بھی تھا، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ طالوت کو حرم اب کچھ کھویا کھویا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بارہا اسے بغور دیکھا لیکن پھر وہ ہمیشہ بات کرتے کرتے رہ جاتا۔ ایک رات وہ بالکنی میں کھڑا سے آسمان کو خاموشی سے تک رہا تھا کہ جب طالوت کی آواز اس کے پیچھے گھومی۔ کیا ہوا ہے اورے بھی؟ کیا سوچتے رہتے ہو آج کل؟ اس نے ایک نگاہ اپنے پیچھے ڈالی اور پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے دوبارہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے لڑکے؟ اور اس کا پریشان سا استفسار سن کر حرم سر جھٹکتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ محبت ہی ہوئی ہے۔ طالوت کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ پھر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ بات کی تم نے اس سے؟ ہاں۔ کیا جواب دیا اس نے؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں جگمگاہٹ سی بھر گئی۔ حرم نے اس کے روشن چہرے کو دیکھا تو مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اپنے گھر کا راستہ ازبر کرنے کا کہہ گئی ہے وہ۔ اس نے فاتحانہ سی نگاہیں طالوت کی جانب پھیری تو وہ حیران سا ہنس دیا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا، بہت خوش تھا۔ وہ ان تینوں کے لیے ہمیشہ ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ رانا بھابھی کو بتایا تم نے؟ ان سے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہو لڑکے۔ خیر، شادی کا کھانا میری جانب سے ڈن کرو اور اپنی زندگی بناؤ۔ اس لڑکی کو خوش رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ جو زندگی بھر سے محنت کرتے آ رہے ہو، اس سے رائے گاہ مت جانے دینا۔ اپنے گھرانے کے لیے محافظ ثابت ہونا
اور وہ سر ہلاتا پلٹ آیا تھا۔ اس پوری رات وہ جاگتا رہا۔ شہوار کی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں پر سایہ فگن رہیں۔ وہ اس سائے تلے ساری رات سرشاری سے بھیگتا رہا اور پھر اگلے ہفتے وہ اس ایجنسی کو خیر آباد کہہ کر پلٹ آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھ میں کامیابی کی سند تھی۔ وہ اس سند کو ماجی کے قدموں میں رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ انہیں باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ سرخرو ہو کر پلٹا ہے، وہ سر اٹھا کر پلٹا ہے۔ وہ نامراد نہیں ہوا، وہ ناکام نہیں ہوا، لیکن پھر بستی میں داخل ہوتے ہی وہ تینوں حیران رہ گئے۔ وہاں ہر جانب خون تھا، لاشیں تھیں۔ مغرب کے اندھیر تلے وہ زندہ سی بستی مردوں کی بستی میں بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک خون آلود شام تھی، وہ خون میں لت پت زخم شام تھی۔ ان کی بستی پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور وہ ایک ایسا ظالم حملہ تھا کہ جس نے ان کی بستی کو کاٹ کر رکھ دیا۔ وہ تینوں اپنے گھرانوں کی جانب بھاگے، اور پھر دہلیز تک پہنچ کر اس نے ایک ایسے منظر کا سامنا کیا جو اسے زندگی کے اگلے کئی سالوں تک ٹراماٹائز کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ دروازے کے عین اوپر ماجی کی خون آلود کٹی ہوئی کلائیاں پڑی تھیں۔ وہ سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا۔ اس سے زیادہ یاد کرنا اس کے لیے تباہ کن تھا۔ وہ مزید اس شام کی سرخی کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حلق میں بہت سے گرہوں اور آنکھوں میں ہوتی بے کل کی جلن نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ اس نے زمین پر ایک گھٹنا موڑ کر اٹھنا چاہا، لیکن وہ پھر بھی اٹھ نہیں سکا۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہو رہی تھی۔ وہ رانا کو گزرتے کئی سالوں میں بھول نہیں پایا تھا۔ وہ اس خوفناک منظر کو اپنی یاد کے پردے سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی یاد کا ایک گہرا اور خون آلود حصہ تھا۔ وہ یاد اس کی ذات کا حصہ تھی۔ وہ اپنے حصوں کو کاٹ کر کیسے پھینک سکتا تھا؟ اس نے لرزتے قدموں سے اٹھنا چاہا، اور پھر بمشکل اپنی سانسوں کو زہر ہونے سے بچانے کے لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے یاد تھا کہ ماجی کی وہ خون آلود لاش کس قدر گرم تھی۔ انہیں تازہ موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ ان کا تازہ خون بہت گرم تھا۔ وہ خون اسے اپنے ہاتھوں پر اب تک محسوس ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رانا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ ان کی کٹی کلائیاں دیکھ کر اس کے آنسو رکنے سے قاصر تھے۔ وہ چیخا۔ اتنی زور سے گھر کی دیواریں لرز اٹھیں کہ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ چیخا۔ اس کا گلا چیخ چیخ کر بیٹھنے لگا تھا۔ حرم نے اس منظر کے یاد آتے ہی سر جھٹکا تھا۔ وہ مزید یہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سب سے کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں محض 2 عورتوں سے محبت کی تھی۔ پہلی اس کی ماجی تھی اور دوسری شہوار۔ شہوار کا خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر سے سر جھٹکا تھا۔ شدت کے باعث اس کے ناخن اسٹیئرنگ وہیل میں دھنسنے لگے تھے۔ اسے اس کی وہ آخری ہچکیاں یاد تھیں۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر یوں ہی ایک کمرے میں پھینک دیا گیا۔ اس کی برہنہ ٹانگوں پر خون کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بنا دوپٹے کے محض قمیض میں ملبوس تھی۔ قمیض بھی کھینچا تانی کے باعث ہی ہر جانب سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چارپائی پر ڈلی چادر اتار کر اس کے کپ کپاتے وجود پر ڈالی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کھل کر گردن پر چپک گئے تھے، اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے حرم کو تک رہی تھی، اور وہ آنکھیں اس قدر زخمی تھیں کہ حرم کا دل سے اب بھی انہیں یاد کرتے وقت خون رسا کرتا تھا۔ وہ اس شام کانپ رہا تھا۔ حرم کانپ گیا تھا۔ وہ اس شام ان دل دہلا دینے والے مناظر کو دیکھ کر اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے بہت خوفناک اور پاگل کر دینے والے منظر کا سامنا کیا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ لرزتا ہوا شہوار کے سرانے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شہوار کے خون آلود ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو اس کی ہچکی ابھری۔ وہ کپ کپاتے لبوں کے ساتھ شاید اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حرم کے آنسو اس کے رخسار پر گرتے جا رہے تھے۔ شہوار نے اس کے سفید کرتے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میرا بدلہ حرم، اور اس نے موت کی آخری ہچکی لینے کے بعد گردن ایک جانب ڈھلکا دی تھی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا چلا رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ اس نے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ ان خوابوں کو ایسے چکنا چور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان خوابوں کی ٹوٹی کرچیاں اس کی آنکھوں میں کھپ گئی تھیں۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ شہوار کو خود سے لگا کر روتا رہا۔ وہ کس کا غم روتا؟ وہ اپنی ماں جی کا غم ہی نہیں سہ سکتا تھا کہ شہوار، وہ بھی اسی کے ہاتھوں میں مر گئی تھی، اور زاویار اسی دن سے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ حرم اپنی ماں جی کی سرہانے جب پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، تب اس کے گھر میں زاویار داخل ہوا۔ اس نے زاویار کو شہوار کی جانب بھیجا، کیونکہ اس کی امی چند عورتوں کے ساتھ شہر گئی ہوئی تھی۔ زاویار کی ماں بچ گئی تھی، اس لیے وہ شہوار کو بچا سکتا تھا، کیونکہ اسے بالکل آخری لمحات میں گولیاں ماری گئی تھیں۔
لیکن پھر زاویار وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ حرم نے جب شہوار کے گھر کا دروازہ پار کیا تب وہاں لاشوں اور زندہ شہوار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایکسلریٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ دانت جم گئے، آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ اس کا نقصان اس کے ہاتھوں میں اس کی آنکھوں کے عین سامنے ہوا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ پاگلوں کی طرح اس بستی کی خاک چھانتا رہا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور الجھے بالوں کو دیکھ کر پچھلے حرم کا خیال تو ہرگز بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی بن گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اپنے گھرانے نہیں کھوئے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی کی حیات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر غصے سے مٹھی ماری اور پھر گاڑی کا رخ سارن کی کلینک کی جانب موڑ دیا۔ اسے پتا تھا کہ زاویار اس سمے اسے کہاں ملے گا۔ نازنین گھر میں داخل ہوئی اور پھر خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے اندر بے پناہ تھکن نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی، ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتی تھی۔ فضان نے اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر آہستہ سے جو ہی دروازہ وا کی اندر جھانکا تو نازنین کے انتہائی تھکی تھکی سی آواز ابھری۔ میں سونا چاہتی ہوں وجہ۔ وہ اسے ابھی پوری بات کی تفصیل بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ فضان نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلا دیا اور پھر دروازہ بند کیے واپس پلٹ گیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی۔ کون تھا وہ؟ کس نے مدد کی تھی اس کی؟ اور وہ لڑکا جو فصیح کو مار رہا تھا، وہ وہاں کیوں موجود تھا؟ اس کے آس پاس چل کیا رہا تھا آخر؟ اور آخر کچھ نہیں چل رہا تھا تو اسے ایسے کیوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی تاک میں ہے، کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے، کوئی اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے سالوں سے یہ احساس ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس خوف کی جانب واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی۔ وہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ کم از کم وہ وجدان اور امی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کیا، وضو بنایا اور اندر چلی آئی۔ صوفیہ برآمدے میں تخت پر براجمان کباب کے آمیزے بنا بنا کر گول سی تھالی میں رکھتی جا رہی تھی۔ اسے ان کبابوں کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ کل اس کے رشتے کے لیے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے۔ لمحے بھر کو وہ عادت سے مجبور ہو کر کراہی تھی۔ صوفیہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل کون سا جوڑا پہنو گی نازو؟ وہ بہت خوش تھیں۔ ان کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر ہی نازنین کی تھکن کندھوں سے اترنے لگی۔ وہ مسکرا کر پاس چلی آئی، پھر ان کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی امی۔ نہیں، یہ کچھ بھی کا وقت نہیں ہے۔ کچھ بہت اچھا سا پہننا، وہ والا پہنا جو تم نے پچھلے مہینے سلوایا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا۔ وہ ان کی معصومیت بھری فکر پر مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ جیسا آپ کہیں امی۔ ایسا رویہ نہ رکھو کہ جیسے تم میری ہر بات مانتی ہو، انہوں نے کہا تو اس کی ہنسی بے ساختہ ہی ابھری، پھر خفا نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کب بات نہیں مانی میں نے آپ کی؟ یہ بتاؤ مانی کب ہے؟ جب کی ہے اپنی من مانی ہی کی ہے تم نے۔ اب رشتے کے لیے حامی بھر تو چکی ہو۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ انکار کر دوں؟ اور صوفیہ اس کے استفسار پر اسے بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی۔ یہ لڑکی، کیا کریں وہ اس کا؟ انہوں نے پرات ایک جانب رکھی اور پھر متفکر سی آنکھیں اس پر جمائیں۔ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا نازو، کل بہت اچھے سے رہنا ہے تم نے ان کے سامنے۔ میں یہاں تمہارا رشتہ واقعتاً کرنا چاہتی ہوں۔ سوچو تم اپنے گھر میں خوش ہوگی، وجدان اپنی پڑھائی کر کے کچھ بن جائے گا، میں اپنے نواسا نواسیوں کے ساتھ وقت گزار لوں گی، سب معمول پر واپس آ جائے گا بیٹا، ہماری زنگ لگی زندگیوں میں روانی سے آ جائے گی۔ وہ چند پل ان کی بوڑھی فکر مند سی آنکھیں دیکھی گئی تھی، پھر اداسی سے مسکرا کر ان کا ہاتھ دبایا۔ سب اچھا ہوگا امی، میں کچھ خراب نہیں ہونے دوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ہاں، اور ابھی جب مجھے بات کرنی تھی تو پھپھو بہت تھک گئی تھی، جب رشتے کی بات آئی تو پھپھو کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی۔ وہ یکدم بولتا ہوا آ کر تخت برابر میں بیٹھ گیا، ساتھ ساتھ اس نے تھالی سے کباب کا مسالہ آ چکا تھا۔ صوفیہ کی جانب اس کے ہاتھ تھپڑ پڑے تھے۔ ہر لڑکی اپنے رشتے کے لیے خوش ہوتی ہے، آپ زیادہ جالس نہ ہوں محترم وجدان انصاری۔ اس نے نازنین کی جانب دلدوز نگاہوں سے دیکھا تو وہ یکدم ہنس دی، اور ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دادی کی نگاہوں سے بچ کر وہ تھوڑا سا مسالہ منہ میں ڈال سکے، لیکن ہاں اس سے پھر تھپڑ پڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سہلا کر دونوں خواتین کی جانب باری باری دیکھا۔ میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ہے، میری شادی میں لہنگا پکڑنا ہے تم نے، بس لہنگا پکڑوانے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے، جانتا ہوں میں۔ اور وہ صوفیہ سمیت ایک بار پھر سے ہنس پڑی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹنے لگی۔ امی، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی، پھر کل کی تیاری کے لیے آپ کی مدد کروا دوں گی، اور تم بچی انسانوں کی طرح یہاں سے اٹھ جاؤ، کل تک نہیں تو یہ کباب ہمیں تھالی میں ہرگز بھی نہیں ملیں گے۔ اور وجدان نے اس کی تنبیہ پر دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ وہ مسکرا کر سر جھٹکتی کمرے کی جانب بڑھائی۔
صوفیہ اور وجدان کی پلاننگز کی آوازیں اسے کمرے تک سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر چائے نماز بچھا لی۔ بس ایک پل کے لیے اس نے اپنا سراپا پلٹ کر زمینی آئینے میں دیکھا تھا۔ سب اچھا ہوگا نازنین، سب ٹھیک ہوگا، سب اچھا ہونا چاہیے۔ اگلی ہی پل اب وہ نیت باندھ چکی تھی۔ شائستہ سنگھار آئینے کے سامنے براجمان ہاتھوں پر لوشن لگا کر مساج کر رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہ پیچھے بیڈ پر دراز رمیز پر پڑی۔ وہ ناک پر اینک جمائے موبائل میں اپنی ای میلز کو انگوٹھے سے نیچے کرتے جا رہے تھے۔ ابیہا اور حرم کے لیے رشتے کی بات کر رہی تھی روہیلا۔ یہ اس دن کے بعد آج پہلی بات تھی جو شائستہ نے شروع کی تھی۔ رمیز نے چونک کر چہرہ اٹھایا، پھر سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگے۔ ابیہا کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ان کا بہت ٹھنڈا سا جواب سن کر شائستہ تلملائی تھیں۔ وہ اپنی کرسی پر گھومی، رخ پوری طرح سے رمیز کی جانب پھیر لیا۔ آپ کی بیٹی ہے ابیہا، اور پھر بھی اس قدر غیر دلچسپی ہے آپ کے انداز میں، جیسے کہ وہ آپ کی اولاد ہی نہ ہو۔ محض اپنے بھائی کے بچوں کی بھلائی ہی نظر آتی ہے آپ کو۔ ان کے طنز پر رمیز نے پرسکون سے سپاٹ چہرہ اٹھایا تھا۔ پھر بستر سے اتر کر وہ موبائل ہاتھ میں تھامے ان کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے، ہاتھ بڑھا کر ان کی ایک لٹ کان کے پیچھے اڑسی۔ شائستہ گلابی آنکھوں سے ان کا سرد چہرہ تک رہی تھی۔ شائستہ، ابیہا، تم، نینا اور رضا میرا گھرانہ ہو۔ جاوید اور اس کی اولاد کو میں اپنی زندگیوں سے بہت پہلے ہی نکال کر باہر پھینک چکا ہوں، اسی لیے مجھے مت اکساؤ کہ میں اپنے پرانے طریقے پر اتر کر رات کی تنہائی میں تمہیں بھی کسی گلدان سے موت کی نظر کر دوں۔ آئندہ۔ رمیز نے اس کے کھلے بالوں کو یکلختی مٹھی میں جکڑا تو شائستہ کی خوف سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے رمیز سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ مجھے جاوید یا اس کے گھرانے کا تانا ہرگز نہ دینا، میں تمہاری یہ ہر وقت کی بکواس نہیں سن سکتا، سمجھے؟ انہوں نے شائستہ کے بالوں کو آخر میں جھٹکا دیا تو ان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ سیدھے ہو گئے تھے، پھر ایک مردہ نکاح شائستہ پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اب فون پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کسی کو فون ملا رہے تھے، پھر کان سے لگا کر زینے اترنے لگے۔ اس لڑکی کو میرے آفس بلاؤ احمد، 2 ٹوک بات کرو اس سے، اور اگر وہ ان کاغذات کو دینے سے انکار کر دے تو شاہی کو اشارہ کر دینا۔ انہوں نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا تھا۔ پھر سامنے سے آتی ابیہا پر نگاہ پڑی تو چونک سے گئے۔ وہ تیش سے بل کھاتی پیر پٹکتی ہوئی آ رہی تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھا تو بگڑے چہرے پر مزید بدمزگی پھیل گئی۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رمیز کو ناپسند کرنے لگی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو آبی؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ڈیڈ، پلیز، اس نے ہاتھ جلا کر بدتمیزی سے کہا، اور پھر دھم دھم کرتے زینے عبور کرتی اوپر چلی گئی۔ وہ بے یقینی سے زینے عبور کرتی ابیہا کو دیکھ کر رہ گئے۔ پھر سامنے سے آتی نینا نے ان کی گوش گزار کیا کہ وہ حرم کے سرد رویے پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے سن کر آگے بڑھ گیا، یہ جانے بغیر کہ ابیہا پاگلوں کی طرح کمرے کی ہر شے الٹتی جا رہی تھی۔ وہ اب غصے میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس کا یہ رویہ نارمل نہیں تھا، یہ بہت اب نارمل سا غصہ تھا۔ اسے اب نینا اور شائستہ مل کر سنبھالا کرتی تھی۔ ابھی بھی سنگھار آئینے پر کچھ بھاری سی شے ٹکرانے کی آواز پر شائستہ اور نینا اس کے کمرے کی جانب بھاگی، اور دوسروں کی بیٹیوں کو ذہنی مریض بنانے والا نہیں جانتا تھا کہ اس کے اپنے خاندان میں ذہنی امراض کا زہر گھلتا جا رہا تھا۔ اس نے کلینک کا شیشے سے ڈھکا دروازہ دھکیلا اور پھر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زاویار اس کی توقع کے عین مطابق ٹی وی کے سامنے رکھے صوفے پر براجمان تھا، اور ابھی وہ اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ درمیان میں سارنگ آ گیا۔ حرم، آرام سے، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی آرام سے بات سارنگ، ہٹو میرے راستے سے۔ اس نے اسے پوری قوت سے پرے دھکیلا اور پھر آگے بڑھ کر زاویار کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ایک نظر اس کی کتھئی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لگے بلاک سے جا ٹکرایا۔ ان کے قریب جانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ ہنس پڑا، پھر ہونٹ سے نکلتے خون کو انگوٹھے سے صاف کیا، اسے مسکرا کر دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں ان کے قریب نہیں جا سکتا؟ بکواس بند کرو۔ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سارنگ ایک بار پھر سے درمیان میں آ گیا۔ خدا کے لیے بس کر دو تم دونوں۔ اس نے دونوں کو جھڑکا تھا، لیکن 2 دلوں میں پکتی نفرت کی آگ نے پہلے ہی سب تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اس نے سارنگ کو پرے دھکیلا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گریبان سے بھینچ کر دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا، لیکن زاویار اسے ٹھنڈے پرسکون نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ اگر انہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچا نا زاویار، تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ اور اب کے زاویار کی ٹھنڈی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا، وہ زخمی نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے حرم کے ہاتھوں کو جھٹکا اور اسے گریبان سے چپٹا۔ گھٹنا موڑ کر اس نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تو وہ کراہ کر نیچے جھکا۔ اس نے دانت جما کر
اس کا گریبان جکڑا اور پھر اسے سیدھا کر کے ایک خوفناک مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ سارنگ ان دونوں کو چھڑانے کے لیے درمیان میں ایک بار پھر سے آ گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ وہ خون کے پیاس سے لگتے تھے۔ سالے نے ایک لڑکی کے پیچھے 10 سال کی دوستی کو لات مار دی اور اب بھی بکواس کر رہا ہے۔ وہ اس پر دھاڑا تو حرم نے ناک سے نکلتا خون آستین سے رگڑا اور سارنگ کو ایک جانب دھکیلا۔ پھر اس نے پوری وقت زاویار کو مکہ مارا اور لڑھک کر زمین پر جا گرا۔ اس شام میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ وہ زندہ ہوتی، وہ آج میرے ساتھ ہوتی، لیکن تجھ جیسا دوست خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ دونوں کے منہ خون سے بھر گئے تھے۔ زاویار اٹھا اور ابھی اس نے حرم کا گریبان جکڑ کر اس پر مکہ تانا ہی تھا کہ پھر اس کی بنجر بھوری آنکھیں دیکھ کر وہ اسے مار نہیں سکا۔ اس نے کوشش کر کے ہاتھ کی مٹھی سخت کرنی چاہی، لیکن وہ اسے مار نہیں سکا۔ اس سے نہ مارنے کی بے بسی پر غصے سے اسے پرے دھکیل دیا۔ کلینک میں پھولی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ حرم نے ایک آخری متنفر نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر آگے بڑھایا، لیکن پھر اس کی آواز پر اس کے قدم زنجیر سے ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ پسند کرتے ہو تم انہیں؟ سارنگ نے بھی چونک کر اس کی پشت دیکھی۔ وہ پلٹ نہیں سکا۔ وہ اس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کرنے لگو گے عنقریب تم ان سے۔ اس نے زخمی مٹھی بھینچ لی، پھر لبوں کو سیدھی سی لکیر میں بند کر لیا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ سیاہ آنکھیں چھم سے اس کے سامنے لہرائیں۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور پھر شیشے کے دروازے کو پار کر گیا۔ زاویار اور سارنگ پیچھے تنہا رہ گئے۔ نازنین چھت پر گھومتے پنکھے کو تکتی رہی اور حرم وہ اس ساری رات سڑکوں پر بے سمت چلتا رہا تھا، شہوار سے نازنین اور نازنین سے شہوار تک کھینچے گئے دائرے میں گھومتے ہوئے۔ اسے احساس نہ ہو سکا کہ وہ بھی ان سیاہ آنکھوں میں تفریق کیے بغیر ان کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ 18 سال قبل ان دنوں جاوید زندہ تھے، لیکن ان کی طبیعت از حد خراب رہنے لگی۔ وہ اب کھانستے تو منہ اور ناک سے اکثر خون بہہ نکلتا تھا۔ انہی دنوں انہیں طلحہ کی جیل توڑ کر بھاگنے کی اطلاع بھی موصول ہو گئی تھی۔ وہ دن رات اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ وہ اسے ایک آخری دفعہ اپنی نگاہوں کے عین سامنے دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اب مہلت کے آثار بہت کم ہیں۔ طلحہ کو نہ گھر آنا تھا اور نہ وہ آیا، لیکن جاوید اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر طلحہ اس جیل کو توڑ کر باہر نکل کیسے سکتا تھا۔ کیا وہ اتنا طاقتور اور چاقو چوبند تھا کہ کسی بھی جیل کو توڑ کر باہر نکل سکتا ان کے لیے؟ طلحہ کی جسمانی اور ذہنی حالت کے پیش نظر یہ سب سوچنا انتہائی احمقانہ سا عمل تھا۔ وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ نازنین، صوفیہ اور نومولود وجدان کی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر بہت گہرا اثر ڈالنے لگا تھا۔ وہ اس بوجھ تلے دب کر ختم ہونے کے قریب ہونے لگے تھے۔ انہیں رمیز کی مدد درکار تھی۔ انہیں ان سے بات کرنی تھی، انہیں ان سے بات کرنی ہی بننی تھی۔ وہ ان کے آفس چلے آئے۔ ان کا کھنڈر وجود اور زرد سا چہرہ دیکھ کر بھی رمیز کے چہرے پر ترہم کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے تھے۔ وہ ویسے ہی اپنی گھومتی کرسی پر پیچھے ہو کر ٹھنڈی نگاہوں سے جاوید کو تکتا رہا تھا، کیونکہ انہیں ایسے تکنا اسے لطف اندوز دیا کرتا تھا۔ اس کے اندر پلتے شیطان کے لیے انسانوں کی اذیت باعث تسکین تھی۔ وہ اسی تسکین کے لیے تو اب زندہ تھا۔ اس کا مرنا ممکن نہ تھا جب تک وہ جاوید کو اپنی نگاہوں کے سامنے سسک کر مرتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ بھائی، میں آپ کو آخری دفعہ خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ رمیز کے سامنے براجمان زرد سا کھنڈر وجود لیے جاوید اپنی بے بسی کی آخری حدود پر تھے۔ ان کی آواز اس سمے لرز رہی تھی، پلکوں پر کئی آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، حلق دکھنے لگا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی جاوید، مجھے کبھی بھی آخری ملاقاتوں میں دلچسپی نہیں رہی۔ تم اس ملاقات کو حذف کرنے کا حق بخوبی رکھتے تھے۔ چند پل آفس کی فضا میں بے رحم سے کافور کی بو پھیلنے شروع ہو گئی۔ زہر ہوتی فضا میں جاوید کا سانس لینا مشکل ہونے لگا تھا۔ یکدم کھانسنے تو خون کے کئی قطرے اڑ کر ان کے لباس پر گرے۔ وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے بمشکل لبوں پر جمع خون صاف کر رہے تھے۔ کیا آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے بھائی؟ کیوں؟ خون سے بھرا منہ لیے انہوں نے انتہائی تکلیف دہ سا استفسار کیا۔ رمیز نے بے تاثر نگاہوں سے پہلے تو چند لمحے تک جاوید کو دیکھا اور پھر وہ ہتھیلی باہم ملاتا آگے ہو بیٹھا۔ تم میرے مقابلے پر تھے، تم نے میری جگہ مجھ سے چھین لی تھی۔ تم اتنے قابل نہیں تھے جتنا قابل تمہیں گردانا گیا تھا۔ بابا کے سامنے، دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے تم مرکز رہے اور میں عرصے کی ریاضت کے بعد بھی پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ پھر میں نے اس مسئلے کو ایک حل نکالا۔ میں نے ایک عہد باندھا، تمہیں مجھ سے کمتر اور ذلیل ثابت کرنے کا عہد۔ جاوید کی نگاہوں میں لمحے بھر کے لیے بے یقینی سی ابھر آئی تھی۔ ان کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں اور رگوں میں گردش کرتا خون تک جم گیا تھا۔ سامنے بیٹھا یہ شخص تو ہرگز بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔
एकदम फिजा में फैली काफूर की बू तेजी के साथ उनके नथनों में घुसने लगी थी। वो बेतहाशा खांसते हुए आगे को झुके थे। फिर मैंने इस अहद के लिए लाहे अमल तय किया, तुम, बाबा, तुम्हारा घराना, तुम्हारी इज्जतें, ये सब मेरे निशाने पर आ गया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर कर दिया गया। मुझे बाबा को इनके फैसलों में गलत साबित करना था। फिर मैंने एक राह किया। जावेद का पूरा वजूद जलजलों की जद में आ गया। उनके सामने ज़मीन और आसमान गर्दिश करने लगे थे। वो खांसते खांसते बेसाख्ता ही उठते हुए अपनी नशिस्त से नीचे जा गिरे थे। उनके सीने में शदीद तकलीफ होने लगी थी। वो अपना सीना मसल रहे थे। रमीज़ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। फिर वो जावेद के सर पर आ खड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कभी मुबीन के सर पर खड़ा था। फिर वो आहिस्ता से उनके सामने पंजों के बल बैठा, मुस्कुराती आंखों से उनकी तकलीफ देह से वजूद को देखा। देखो जावेद, बाबा अपने फैसलों में गलत थे। बाबा को जानना चाहिए था कि मैं कभी भी तुमसे कमतर नहीं था। मैं किसी भी लिहाज से तुमसे छोटा नहीं था। मैंने हर मार के सर अंजाम देकर उन्हें खुश करने की कोशिश की थी जावेद, लेकिन वो नहीं माने। और देखो, आज तुम्हारे घराने की हालत के जिम्मेदार भी वही ठहरे हैं। वो यकदम उठा और फिर जावेद के चेहरे पर अपने जूतों से ठोकरें मारने लगा। जावेद की निगाहें अध खुली थीं और खून ही खून हर जानिब फैलने लगा। वो अपने भाई को रोकना चाहते थे। वो उनके पैर पड़कर मुआफ़ी मांगना चाहते थे। वो अपने घराने के साथ कहीं गायब हो जाना चाहते थे, लेकिन रमीज़ की जानिब से ऐसी किसी भी मोहलत का इम्कान नहीं था। वो मारते मारते थक कर पीछे हो गया था। फिर पेशानी पर उभरा पसीना आस्तीन से साफ करके हंसता हुआ झुका। वह पागलों की तरह हंस रहा था। वो हंसते हुए जहनी मरीज लग रहा था। इसी असना में ऑफिस का दरवाज़ा खुला और फिर अहमद अंदर चला आया। बेयकीनी से लम्हे भर को उसकी निगाहें ज़मीन पर गिरे खून आलूद वजूद लिए जावेद पर पड़ी। फिर वो रमीज़ को देखने लगा। वो हंसते हंसते पागल सा होने लगा था। तुम्हारा बेटा, उससे मैंने जेल से निकलवाया है। अब वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा। अब वो भी लोगों के एज़ा निकाल कर उन्हें फ़रोख्त करेगा। अब वो भी फरिश्तों की फहरिस्त से निकलकर इब्लीस की फहरिस्त में आ जाएगा, क्योंकि मुझे हर उस इंसान से नफ़रत है जो नेक हो। मुझे अताअत गुजारों और फरमाबरदारों से नफ़रत है। मुझे सरकश और शरीर लोग पसंद हैं। मुझे नफ़रत और हसद से भरपूर आगे बढ़कर अपना हक नोचने वाले लोगों से उनसियत है, जो गुस्से में नहीं आते, जो माफ़ कर देते हैं, जो हसद नहीं करते, जो नेक बनने का ढोंग रचाते हैं। मुझे ऐसे लोगों से अपनी तमाम तर हयात से बढ़कर नफ़रत है। नफ़रत है, नफ़रत, बहुत नफ़रत है। उसकी सख्त ठोकरों से जावेद का चेहरा मसक होने लगा था। वह अधमुए हुए बमुश्किल सांस ले रहे थे। ऑफिस में ताज़ा खून की बू हर जानिब फैलने लगी। अहमद अब तक सुन सा दरवाजे के साथ खड़ा था। उसे रमीज़ की जहनी हालत कतन भी दुरुस्त नहीं लग रही थी। अब कि वो गहरे गहरे सांस लेता सीधा उठ खड़ा हुआ। फिर अहमद को आंख से इशारा किया और वो थूक निगलता आगे बढ़ाया। जावेद को उठाया, उसे दो लोगों की मदद से घसीटता हुआ पार्किंग लॉट तक ले आया। रमीज़ भी उनके साथ जीने से उतर आया। आज वो इस कहानी का अंजाम अपने हाथों से लिखने वाला था। वो इस कहानी को तमाम करने वाला था। इज़राइल पूरी तरह से इब्लीस बन गया था। सड़क पर रात के इस पहर कोई भी मौजूद नहीं था। गाड़ियों की आमदोरफ्त थी और न लोगों की। वो एक सुनसान सा स्याह हिस्सा था। अहमद ने जावेद को सड़क के दरमियान में लिटा दिया। वो कपकपा रहे थे। उनके हिलते लब किसी का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने भाई का नाम ले रहे थे, शायद क्योंकि वो उन्हें शैतान नहीं बनने देना चाहते थे। वो उन्हें रोकना चाहते थे। ना आहो पुकार, ना ही दुआएं, ना ही आंसू। दूर से हेडलाइट्स चमकी। यकायक आसमान से पानी की बूंदें बरसने लगी थीं। फिर बौछार सी शुरू हो गई। जावेद के वजूद पर लगा खून पानी के साथ बहने लगा। फिर टायर चिरचिराने की बहुत तेज़ आवाज़ आई थी और अगले ही पल रमीज़ की गाड़ी जावेद को कुचलती हुई उनके ऐन ऊपर से गुजर गई। एकदम ही आसमान ज़ोर से गरजा। यूं लगा कि गोया वो नीचे आ गिरेगा। हर जानिब सन्नाटा फैल गया। हर जानिब खामोशी छा गई, गहरी, जहन्नुम जैसी भयानक और स्याह खामोशी। आसमान आज पूरी कुव्वत से बरस रहा था। रमीज़ अपनी गाड़ी से निकल आया था। फिर वो बौछार तले चंद लम्हात के लिए जावेद के कुचले गए लहू लुहान से वजूद को देखने गया और फिर अगले ही पर वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ाया था। गुस्सा, शैतान आग से बनाया गया था और फिर ये जिस पर भी वारिद हुआ उसके वजूद को गुस्से की आग से भर गया। गुस्से से पनाह तलब करनी चाहिए। गुस्से को कभी अपने दिलों में जगह नहीं देनी चाहिए। गुस्सा पकता रहता है, उबलता रहता है, किसी हांडी की तरह दिलों में खौलता रहता है। उससे पनाह तलब करनी चाहिए, उससे मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
تڑتڑاتی برستی بوچھار تلے وہ اب کے جاوید کے سراہنے میں آ بیٹھا، اور اب وہ بالکل خاموش چہرہ لیے سفید چہرے کے ساتھ ان کے مسخ کیے گئے وجود کو تک رہا تھا۔ نازنین نے اپنے باپ کے کچلے گئے وجود کو ڈولی میں پڑے دیکھا تو پاگل سی ہو گئی۔ وہ محض 10 سال کی تھی۔ اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ وہ اتنا چیخی کہ اس کے پھیپھڑوں سے جان ختم ہونے لگی۔ اسے لگا کہ اب اس کے حلق سے خون آ جائے گا۔ وہ اب بابا کو کہاں سے لائے گی؟ وہ اب جاوید کو کہاں ڈھونڈے گی؟ یا خدا، وہ اب کہاں جائے گی؟ اس رات وہ بارش تلے بھیگتی رہی۔ اس پوری رات وہ روتی رہی تھی۔ اس پوری رات اس نے اپنے ساتھ ہوتے ظلم کا ماتم کیا۔ وہ رات اس کی زندگی کی سیاہ راتوں میں سے ایک تھی۔ وہ رات اس جسمانی استحصال والی سیاہ راتوں سے بھی کئی زیادہ سیاہ تھی۔ وہ آنکھوں کو اندھا اور دل کو درد سہنے کے بعد بنجر کر دینے کی حد تک شفاق رات تھی، کیونکہ زندگی کی کچھ راتیں بہت شفاق اور سیاہ ہوا کرتی ہیں۔ وہ بھی ان سیاہ سرد اور بے رحم رات تھی۔ اس نے جاوید کو کھو دیا تھا، اور اس نے اسی رات خود کو بھی کہیں وہیں کھو دیا تھا۔ آج صبح کی خنک سے دھوپ میں ہر جنم زردی گھلی ہوئی تھی۔ روئی کی گالوں کی مانند نرم سے تمازت میں انسان کے اندر جمی برف پگھلنے تک کا ہنر رکھتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر جانب خاموشی کا راج تھا۔ لائبریری بھی اپنے اندر زمانوں کی داستانوں کا بوجھ سمیٹے سر اٹھائے کھڑی تھی، کسی بوڑھی لیکن مضبوط عمارت کا سا تاثر لیے۔ اس نے بادامی رنگ کا نفیس سا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا، بالوں کو حسب عادت ہاف باندھے۔ وہ مصروف سی کتابوں کی فہرست دیکھتی ان کی ترتیب درست کر رہی تھی۔ دور الہام بیٹھی اپنا چاند نما اینک ناک پر جمائے سنجیدگی سے کمپیوٹر پر نگاہیں مرکوز کی ان ہماک سے کام میں مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ صبح صبح کا وقت ہونے کے باعث باقی لائبریری ابھی تک نہیں آئے تھے، اور وہ دونوں تنہا خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ یک لائبریری کے دروازے کو دھکیل کر کوئی اندر داخل ہوا تو اس نے یوں ہی سر اٹھا کر دیکھا اور پھر ٹھہر گئی۔ لب بھنچ گئے، آبرو تن گئے۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، جینس پر شرٹ کے اوپر بھوری جیکٹ پہنے، بالوں کو ماتھے پر گرائے، ہاتھ میں بیشتر کو تھامے، کتھائی آنکھیں لیے۔ نازنین نے اس پر دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ وہ اپنی فہرست کے ساتھ ایک بار پھر سے مصروف ہو چکی۔ یہ کتابیں، یہ واپس کرنے آیا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں رکھ دیں انہیں۔ اس نے آبرو سے جو ہی دور ٹیبل کی جانب اشارہ کیا تو اگلے ہی پل ٹھہر گئی۔ اس کی نگاہیں زاویار کی ہاتھ کی اوپری جلد پر ٹک گئی تھیں۔ زاویار نے اس کی نگاہیں محسوس کر کے جلدی سے کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی، لیکن اس کا دوسرا ہاتھ بھی زخمی تھا۔ کھال ادھڑی ہوئی تھی، اور اس ادھڑی کھال سے نکلا خون وہیں جم گیا، یوں گویا اس نے زخم صاف کرنے کی زحمت کرنے کی بجائے بس ہاتھ دھوئے ہوں۔ کہاں رکھوں؟ اس نے گلابی چہرے کے ساتھ پوچھا تو نازنین نے ایک سنجیدہ سا آبرو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر فہرست شیلف کے اوپر رکھ دی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں لے کر آگے بڑھتے ہوئے ٹیبل پر رکھیں۔ بیٹھو یہاں۔ ساتھ ساتھ آبرو سے کرسی کی جانب اشارہ بھی کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھے گیا۔ وہ اب دراز سے جھک کر فرسٹ ایڈ باکس نکال رہی تھی، پھر اس کے قریب چلی آئی۔ مانا کہ تم ابھی بھی جوانی کے عین دنوں میں سفر کر رہے ہو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے زخم صاف کیے بنا انہیں ادھیڑکا رکھو گے۔ اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا ہی خیال کر لینا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی کھڑے کھڑے باکس کھولے دوائی نکال رہی تھی۔ وہ خود کو کتنا بھی سنجیدہ اور بے نیاز ظاہر کر لیتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اسے زخمی دیکھ کر تکلیف ہوا کرتی تھی، چاہے وہ زخم کسی کا بھی ہو۔ اسے ہر زخم دیکھ کر اپنے زخم، بابا کے زخم یاد آیا کرتے تھے، کیونکہ اس کے پاس بھی زخم پر مرہم رکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ایسی کسی بھی اذیت سے سامنے والے کو بچا لینا چاہتی تھی۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ اور جن کے گھرانے ہی نہ ہو، کیا ان کے پاس کوئی جواز رہ جاتا ہے اپنے زخم صاف کرنے کا؟ اس نے بڑے آرام سے پوچھ کر نازنین کو حیران کر دیا۔ اس کی روئی درست کرتے ہوئے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھہرے تھے، پھر اس نے سکون سے سر اٹھایا۔ سیاہ آنکھیں دھوپ کے عکس میں چمک رہی تھیں۔ زاویار کو پلکیں چپکانے میں وقت لگا تھا۔ میں ہرگز بھی تمہارے کاؤنٹر اٹیکس کا جواب دینے نہیں کھڑی یہاں، اسی لیے خاموشی سے بیٹھو اور اپنا ہاتھ آگے کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم میری وجہ سے زخمی ہوئے ہو۔ اور وہ اگلا سانس نہیں لے سکا۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر نازنین کی جانب دیکھا تھا۔ کیا وہ حرم اور اس کے بارے میں جانتی تھی؟ کیا وہ اداکاری کر رہی تھی؟ کیا اسے حرم نے اعتماد میں لے رکھا تھا؟ کیا مطلب؟ خشک پڑتے حلق کے ساتھ اس نے لاپرواہی سے پوچھا تو نازنین آگے جھکی، پھر بے حد ہی احتیاط سے روئی پر لگی دوائی اس کی اوپری جلد پر پھیرنے لگی۔ وہ اسے زخم صاف کرتے ہوئے دیکھے گیا۔ کسی نے آج تک اس کے زخم یوں صاف نہیں کیے تھے۔ کل تم نے میری وجہ سے فصیح کو مارا تھا، اسی وجہ سے زخمی ہوئے ہو نا تم؟
میں اپنے اوپر احسان نہیں رکھتی، احسان کے بدلے احسان سے دے دیا کرتی ہوں، اس لیے یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں کسی رحم دلی کے تحت تمہارے زخم صاف کر رہی ہوں۔ رحم دلی کا کوئی تعلق نہیں مجھ سے۔ اور اس چہرہ اٹھا کر دیکھتا زاویار ہولے سے مسکرا دیا۔ اس کی آنکھیں نازنین کے رخساروں پر جھکی سیاہ پلکوں میں الجھنے لگیں۔ گھنگور پلکوں کی سیاہی سے گھبرا کر اس نے اگلے ہی پل چہرہ پھیرا تھا۔ اسی پہر دروازے کے پار کھڑے حرم نے اپنے ہاتھ کی زخمی پشت نگاہوں کے سامنے کی۔ اس کے ہاتھوں میں زخم سے ابھرا، گردن کے آس پاس بچھی نسیں پھول سی گئیں۔ اسے کہیں اندر تک تکلیف ہوئی تھی۔ وہ لائبریری کے اندر اس کا زخم صاف کر رہی تھی اور وہ لائبریری کے بعد کھڑا زخم ہو رہا تھا۔ انجانے راستوں پر قلم دھرتے جانے وہ کہاں پہنچنے والے تھے، لیکن اتنا تو طے تھا کہ کوئی ایک ضرور ان میں سے کسی گہری تکلیف کا شکار ہونے والا تھا، کیونکہ تکون کبھی بھی دو کے علاوہ کسی ایک سے وفا نہیں کیا کرتے۔ ٹھیک ہے میڈم، میں خود کر لیتا ہوں۔ اس نے خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ کسمسا کر اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چونکی۔ ابھی پٹی رہتی ہے، میں کر لوں گا۔ وہ اگلے ہی پل جلد بازی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نازنین نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ اس کی سننے سے پہلے ہی آگے بڑھ چکا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ کرسی سے بری طرح ٹکرایا، پھر سر کھجاتا ہوا الجھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حرم نے اپنی پشت تیزی کے ساتھ دیوار سے لگائی لیکن زاویار اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ وہ لرزتا ہوا دوسری جانب بڑھ گیا۔ اس نے ایک نگاہ لائبریری کی شیشے سے ڈھکے دروازے پر ڈالی۔ وہ اندر جھک کر اب کتب کی ترتیب کو آخری نگاہ دیکھ رہی تھی اور وہ اس دمکتی سی صبح کی مانند دمک بھی رہی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اپنا سراپا پھیرا اور پھر تیزی سے راہداری عبور کرتا چلا گیا۔ خاموش راہداری میں بکھرے زرد پتے اب تک یوں ہی بکھرے ہوئے تھے۔ فرخندہ خالہ صوفیہ کے ساتھ کچن میں کھڑی ہاتھ بٹا رہی تھی۔ وہ ان سے عمر میں خاصی بڑی اور سمجھدار بردبار سی خاتون تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں خالہ کہ میری نازو کا رشتہ آ رہا ہے، وہ بھی اتنے اچھے گھرانے سے۔ اب میری بچی کا بھی گھر بس جائے گا۔ ان کی خوشی آج کوئی بھی بخوبی سب محسوس کر سکتا تھا۔ خالہ آہستگی سے مسکرائیں گویا ان کی جلد بازی پر۔ وہ اچھے گھرانے والے ہیں تو ہماری نازو بھی کسی سے کم نہیں ہے، لاکھوں میں ایک ہے ہماری بچی۔ ویسے ہیں کہاں؟ انہیں آس پاس نظر نہ آئی تو آخر میں پوچھا۔ کہاں ہونا ہے اس نے بھلا؟ صوفیہ نے سر جھٹک کر ٹماٹر کٹنگ بورڈ پر کاٹتے ہوئے کہا، یونیورسٹی گئی ہوئی ہے۔ مجال ہے جو ایک دن کی بھی چھٹی لے یہ لڑکی۔ جانتی بھی ہے کہ کتنا اہم دن ہے، لیکن نہیں، میرے لاکھ کہنے پر بھی چلی گئی۔ وہ خوش تو ہے نا صوفیہ؟ فرخندہ خالہ کو یوں ہی اندیشہ ہوا۔ صوفیہ نے گہرا سانس لیا۔ جانتی ہوں خالہ وہ خوش نہیں ہے، مگر وہ راضی ہے اور اس کا راضی ہونا ہی بہتر ہے۔ میں آج زندہ ہوں، کل نہیں۔ نہ اس کے سر پر باپ کا سایہ ہے نہ بھائی کا، وجدان ابھی چھوٹا ہے۔ سوچیں اپنے گھر کی نہ ہوئی تو میری بچی کو دنیا نوچ کھائے گی۔ ان کی آواز میں کرب کی باریک نمی اتری تو خالہ پاس چلی آئیں۔ ان کا کندھا سہلا کر دلاسا دیا۔ پریشان نہ ہوا کر، اللہ سب بہتر کرے گا، بس امید تو یہی ہے۔ پھر کب آ رہی ہے تمہاری جیٹھانی رشتے والوں کو لے کر؟ انہوں نے سنہری ہوتی پیاز میں چمچ ہلاتے ہوئے پوچھا۔ صوفیہ بھی آگے بڑھائیں۔ آج شام تک دعا کریں خالہ، سب خیریت سے ہو جائے، کوئی بدمزگی نہ ہو انشاءاللہ، فرخندہ خالہ نے دل سے کہا تھا۔ وہ اپنے لان کے عقبی حصے میں بنے تہخانے میں کھڑا تھا۔ اس کے ہونٹ اور ناک پر زخموں کے نشان تھے۔ جینز پر سفید ٹی شرٹ پہنے اور سیاہ ہوڈی کو ایک جانب کرسی پر ڈالے وہ سامنے لگے شیشے کو دیکھ رہا تھا۔ صبح والا منظر نگاہوں میں بار بار تکلیف دہ سے ابھر رہا تھا۔ وہ پھر بھی بنا کسی تاثر کے کھڑا تھا۔ وہ زیادہ وسیع تہخانہ نہیں تھا، ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں کاٹ کا بار، دوسری جانب ایک ٹیبل کے اوپر گلاس وال تھا۔ اس وال پر جا بجا اسٹیکی نوٹس، مختلف تصاویر اور ہتھیاروں کے نام وغیرہ لکھے ہوئے تھے۔ نیچے ٹیبل پر مختلف قسم کے ہتھیار بھی رکھے تھے۔ اس نے اپنے کان میں لگے بلوٹوتھ کو مزید جمایا، پھر سوچتی نگاہوں سے سامنے لگی تصاویر کو دیکھے گیا۔ وہ سیریل مرڈرز کی تصاویر تھیں۔ جتنے قتل پچھلے سال میں زرآباد کی بستی کے باعث ہو چکے تھے، یہ سب اس کی پڑتال تھی۔ اسٹیکی نوٹس پر بھی بیشتر لوگوں کے نام، ان سے جڑی اہم عادات و اطوار کے بارے میں موٹی موٹی معلومات لکھی ہوئی تھیں۔ وہ جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اس وال پر لگی ایک تصویر کو تک رہا تھا، پھر آگے بڑھایا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ طالوت کی آواز اس کے کان میں گونجی۔ قتل کو پکڑنے کے لیے قاتل کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے طالوت، اور جس طرح کے قتل زیرو کے حصے میں درج ہیں وہ بہت پروفیشنل اور خوفناک ہیں۔ اس نے اس تصویر کو نگاہوں کے سامنے کیا، پھر بغور اس میں موجود انسان کے جسم پر لگے زخم کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یقین ہے کہ زیرو کو ہی نازنین تک رسائی کا اسائنمنٹ دیا گیا ہے؟ یہ معلومات بالکل سچ ہیں۔ ٹھیک، تو پھر سب سے پہلے وہ کون سے ہتھیار کو زیادہ استعمال کرتا ہے؟ دوسرا، وہ کتنے فاصلے سے ٹارگٹ کو مارنے کا تعین کرتا ہے؟ تیسرا، موسم، جرم کا وقت اور پچھلے وکٹمز کی تمام معلومات چاہیے ہوں گی مجھے۔
جتنی معلومات میرے پاس تھی میں تمہیں دے چکا ہوں حرم، لیکن اس میں بہت سی مس ڈائریکشنز بھی ہیں۔ ایک جانب اس کا ٹارگٹ شارٹ گنز کا شکار ہے تو دوسری جانب وہ سنائپر رائفلز استعمال کرتا ہے۔ اسیسینیٹرز، قاتل اکثر ایسے کرتے ہیں تاکہ وہ ان تک پہنچنے والوں کی سوچ کو یکسوئی حاصل نہ ہو سکے۔ وہ اپنے قتل کو کسی اور کا قتل ثابت کرنے کے لیے اس طرح کے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ سب قتل ایک انسان نے کیے ہیں، لیکن ان کا تاثر ایسا دیا گیا ہے کہ گویا یہ سب ایک نے نہیں بلکہ مختلف لوگوں نے کیے ہوں۔ طالوت نے سمجھ کر بات اس کے گوش گزار کی تھی تو اس نے سر ہلایا، پھر آگے بڑھ کر تصویر شیشے پر چپکانے لگا۔ لیکن یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہوگا، اپنے مخصوص انداز کو بار بار تبدیل کرنا غیر فطری ہے، اور پھر اس غیر فطری انداز کے ساتھ بھی فطری سا تاثر دینا تو اور بھی مشکل ہوتا ہوگا۔ اس لیے تو انہیں خطرناک تصور کیا جاتا ہے طالوت۔ وہ ایک سوراخ سے نہیں ڈسا کرتے، وہ ایک روپ میں نہیں ہوتے، وہ بہروپیے ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے پیتے ہیں، ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ انہیں پکڑنا اتنا آسان ہوتا تو کبھی کوئی کیس پولیس کے ہاتھوں سے نکل کر کولڈ کیس کا رخ نہ کرتا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، پھر جھک کر پسٹل اٹھائی، ہاتھ لمبا کر کے سامنے نشانہ لیا۔